اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طرح کی تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، اور کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیماروں اور مصیبت زدوں کے متعلق بھی بہت سے ہیں۔ تو اسی کڑی میں صحیح بخاری میں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو ابو رافع پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ عبداللہ بن عتیق رات کے وقت سوتے میں ابو رافع کے گھر گئے اور اپنی تلوار ابو رافع کے پیٹ میں پوری دھسا دی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ جب یقین ہو گیا کہ ابو رافع کو مار ڈالا ہے تو میں دروازہ کھول کر نکلتے وقت میرے پاؤں نے خطا کی اور غلط جگہ پاؤں پڑ جانے کی وجہ سے میں گر گیا، جس سے میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے اپنی پگڑی سے پنڈلی باندھ دی اور وہاں سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچا۔ ساتھیوں کے بعد جب میں پہنچ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سب حال بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا پیر ذرا پھیلاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیر پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت سے میرا پاؤں ایسا تندرست ہو گیا جیسے اس میں کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ ابو رافع کو قتل کرنے کا مفصل قصہ یہ ہے کہ شخص حجاز میں رہتا تھا، تاجر تھا، بیاپاری تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کیا کرتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں چند انصاری نوجوانوں کو اس کو قید کرنے یا قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ ابو رافع کا مکان جس وادی میں تھا وہاں یہ لوگ پہنچے ہی تھے کہ شام ہو گئی۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو ایک جگہ روک دیا اور خود کسی بہانے سے ابو رافع کے گھر میں گھسنے کی غرض سے آگے بڑھے۔ اتفاق سے اس دن ابو رافع کا گدھا گم ہو گیا تھا۔ لوگ اس کی تلاش میں چراغ لے کر نکلے تھے۔ عبداللہ کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ لوگ پہچان نہ لیں، چنانچہ سر ڈھانک کر ایک جگہ قضاء حاجت کے بہانے بیٹھ گئے۔ گدھا تلاش کر کے لوگ گھر میں چلے گئے تو دربان نے عبداللہ کو بیٹھا دیکھ کر اپنا ہی آدمی سمجھا اور پکار کر کہا کہ اگر تجھے آنا ہے تو آ، ورنہ میں دروازہ بند کرتا ہوں۔ چنانچہ عبداللہ بھی مکان میں گھس گئے اور گدھے باندھنے کی جگہ میں دبک کر بیٹھ گئے۔ دربان نے دروازہ بند کر کے کنجی کھونٹی پر لٹکا دی۔ ابو رافع اپنے ساتھیوں کے ساتھ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر بات کر خوابگاہ میں لیٹنے چلا گیا، اور دوسرے لوگ بھی اپنی اپنی خوابگاہوں میں چلے گئے۔ اس وقت عبداللہ نے کنجی لے کر صدر دروازہ کھولا اور تمام دوسرے لوگوں کے دروازے باہر سے بند کر دیے تاکہ شور سن کر باہر نہ آ سکیں۔ پھر ایک ایک دروازہ کھولتے ہوئے ابو رافع کی خوابگاہ تک پہنچے۔ ابو رافع اپنے بال بچوں کے درمیان سویا ہوا تھا اور رات کے اندھیرے میں اس کو پہچاننا مشکل تھا۔ چنانچہ عبداللہ نے رافع کو پکارا۔ ابو رافع نے جواب دیا، کون ہے؟ آواز کی طرف بڑھ کر عبداللہ نے تلوار چلائی مگر وار خالی گیا۔ ابو رافع چلایا، پھر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ نے آواز بدل کر ہمدردی کے لہجے میں پوچھا، کیا ہے ابو رافع؟ اس نے اپنا ہی آدمی سمجھ کر کہا، تو کہاں تھا؟ ابھی میرے اوپر کسی نے تلوار سے حملہ کیا تھا۔ ابو رافع کی آواز سے اندازہ لگ گیا کہ وہ کس جگہ سو رہا ہے۔ چنانچہ قریب جا کر عبداللہ نے ایسا ہاتھ مارا کہ اس کا کام تمام ہو گیا۔ اس کے پیٹ میں تلوار رکھ کر زور سے دبا دیا اور تلوار کو اس کے پیٹ کے پار کر دیا۔ اس کو مار کر عبداللہ باہر آئے۔ چاندنی رات میں زینے سے اتر رہے تھے کہ ابھی زینہ باقی تھا اور انہیں معلوم ہوا کہ زمین تک پہنچ گئے ہیں۔ چنانچہ ایک زینے کے اوپر سے گر گئے، پنڈلی ٹوٹ گئی، اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کا معجزہ ظاہر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیر دیا اور پنڈلی پر مسح کیا اور عبداللہ کی پنڈلی ٹھیک ہو گئی۔ امام بخاری نے یزید بن ابو عبیدہ سے روایت کی ہے کہ میں نے سلمہ بن عقوع کی پنڈلی میں ایک زخم کا نشان دیکھا اور پوچھا، یہ کیسا نشان ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ زخم خیبر کی لڑائی میں آیا تھا اور اتنا سخت زخم تھا کہ لوگوں نے میں شمار ہو کر لیا تھا کہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گیا، کیونکہ اس قاری زخم سے بچنے کی امید ہی نہ تھی۔
سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زخم پر 3 بار دم کیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ زخم بالکل اچھا ہو گیا۔ طبرانی اور بہقی کی روایت ہے کہ شرزیل جعفی کی ہتھیلی میں ایک بڑا سا گدود تھا، جس کی وجہ سے وہ تلوار نہیں پکڑ سکتے تھے اور نہ گھوڑے کی لگام ہی تھام سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حال بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدود پر اپنا ہاتھ زور سے دبا کر مسئلہ، چنانچہ اس کی برکت کا اثر یہ ہوا کہ وہ گدود بالکل ختم ہو گیا۔ ترمذی، نسائی، حاکم اور بہقی نے عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اندھا آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ میری آنکھیں روشن ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ اور یوں دعا کر، اے اللہ، تیرے رحمت والے نبی کے واسطے سے دعا کرتا ہوں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے وسیلے سے تیرے رب کی طرف یہ درخواست لے جاتا ہوں کہ میری آنکھوں کا مرض دور ہو جائے اور میری بینائی کھل جائے اور میری آنکھوں پر سے پردہ ہٹ جائے۔ اس اندھے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا، وضو کر کے نماز پڑھی اور پھر مذکورہ الفاظ کے ساتھ دعا کی، چنانچہ اس نابینا کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اکثر محدثین نے یہ دعا تمام حاجتوں کے لیے اکسیر بتائی ہے۔ اس طرح یہ دعا صرف آنکھوں ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام حاجتوں میں مؤثر ہو گئی۔ چنانچہ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد تمام ضرورتوں میں اس دعا کو بتایا کرتے تھے، اور اس دعا کے اثر سے بہت سے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں۔ ابو نعیم اور باقدی نے عربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ابن ملاعب الاسنا کو استقاء کی بیماری ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا قاصد بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی لے کر اپنا لعاب دہن مٹی میں لگا دیا اور قاصد کو مٹی دے دی۔ قاصد نے مٹی لیتے وقت یہ سمجھا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی فرما رہے ہیں، مگر جب مٹی لے کر کے ابن ملعبہ کے پاس پہنچا تو اس وقت مریض مرنے کے قریب تھا۔ مٹی گھول کر ابن ملاعب کو پلائی گئی تو اسی وقت شفا یاب ہو گیا۔ بہقی اور طبرانی اور ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ حبیب بن حذیف کے باپ کی آنکھوں میں پھلی پڑ گئی، جس سے وہ بالکل اندھے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر دم کیا، اسی وقت آنکھیں روشن ہو گئیں۔ راوی کا بیان ہے کہ ان کی بینائی اتنی تیز اور پائیدار ہو گئی کہ 80 برس کی عمر میں سوئی میں دھاگا پرو لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ طبرانی کی روایت ہے کہ عبداللہ بن انیس کے سر میں چوٹ لائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس، عبداللہ بن رواحہ اور چند دوسرے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بشیر بن سلام کے پاس بھیجا تھا۔ یہ شخص قبیلہ اطفان سے تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے ایک لشکر جمع کر رکھا تھا۔ ابن انیس اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جا کر کے بشیر کو سمجھایا کہ تم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہاری عزت کریں گے۔ سمجھانے بجھانے کے بعد بشیر ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو لیا اور ابن انیس نے اسے اپنے اونٹ پر بٹھا لیا۔ جاتے جاتے خیبر کے قریب پہنچے تو بشیر پچھتایا کہ میں ان کے ساتھ نہ آتا تو اچھا تھا۔ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بے اطمینانی سمجھ گئے، چنانچہ اس نے ایک تلوار ماری جس سے حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں چوٹ آئی۔ چنانچہ اسی چوٹ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن تھوک مبارک لگایا اور وہ اچھا ہو گیا۔ صحیحین کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک لگایا تو بالکل اچھی ہو گئیں۔ یہ معجزہ غزوہ خیبر کے موقع پر ظاہر ہوا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آ گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں شریک نہ ہوئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دے کر لڑائی کے لیے بھیجا۔ وہ خوب لڑے مگر قلعہ فتح نہ ہوا۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا گیا، وہ بھی خوب لڑے مگر قلعہ آج بھی فتح نہ ہوا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل
میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اس شخص کے ہاتھ سے کل قلعہ فتح ہوگا۔ تیسرے روز صبح کو لوگ جمع ہو گئے اور منتظر تھے کہ دیکھیے کس کی قسمت میں یہ سعادت آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ ان کی آنکھیں دکھتی تھیں۔ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائے، آنکھوں پر پٹی باندھی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب بلا کر کے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگا دیا۔ اسی وقت آنکھیں کھل گئیں اور درد جاتا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا لے کر گئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چھڑ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو کر کہا کہ کاش میری زندگی کے سارے اعمال ابو بکر کے ایک دن اور ایک رات کے اعمال کے برابر ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ رات سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مراد رات ہے جس رات ہجرت کر کے راستے میں کے غار میں رات بسر کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس غار کے پاس پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے باہر رہیں، میں اندر جا کر صاف کر لوں تاکہ جو کچھ غار میں تکلیف دینے والی چیزیں ہوں اس کے صدمے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں، اور جو صدمہ پہنچے مجھ کو پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ و معمون رہیں۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں اتر گئے اور جھاڑو دی، تمام سوراخوں کو اپنا تہبند پھاڑ کر بند کر دیا۔ آخر میں 2 سوراخ باقی رہ گئے، ان کو اپنے پیروں کے انگوٹھوں سے بند کر دیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہوئے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سو گئے۔ اچانک ایک سوراخ سے سانپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں کاٹ لیا۔ اس کے باوجود اس ڈر سے کہ میری حرکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نہیں ہلے، لیکن زہر کی تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ آنسو جاری ہو گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ٹپکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، آپ جاگ گئے۔ پوچھنے پر حال معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک زخم پر لگا دیا، جس سے زہر کا اثر فوراً جاتا رہا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت سے پہلے زہر پھر ظاہر ہوا، اور اسی زہر کے اثر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اور دن سے مراد وہ دن ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور عرب کے لوگ اسلام سے پھر گئے تھے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس دن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر اونٹ باندھنے کی رسی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے، آج اس رسی کو بھی کسی نے دینے سے انکار کر دیا تو میں اس سے جہاد کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی اے رسول اللہ کے جانشین ذرا نرمی کیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تم جاہلیت میں اتنے سخت تھے لیکن اسلام میں نرم ہوتے ہو، وحی کا اترنا بند ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، کیا میرے جیتے جی دین میں کمی پیدا کی جائے گی؟ اس واقعے میں سانپ کے زہر سے شفا پانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، مگر آخر زندگی میں زہر کے ظاہر ہونے میں یہ مصلحت الہی تھی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا مرتبہ نصیب ہو جائے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی زہر کے اثر سے ہوئی تھی جو خیبر میں آپ کو گوشت میں ملا کر دیا گیا تھا۔ ابو القاسم بغوی نے معاویہ بن حکم سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خندق میں شریک تھے۔ میرے بھائی علی بن حکم نے اپنا گھوڑا خندق میں اتارا، خندق کی دیوار سے ٹکرا کر اس کا پاؤں سخت زخمی ہو گیا۔ جب میرے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ابھی گھوڑے پر سوار ہی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخمی پیر پر ہاتھ پھیر دیا اور بسم اللہ کہا، فوراً یہ چوٹ اچھی ہو گئی اور ذرا سی تکلیف بھی باقی نہ رہی۔ امام بہقی ابن اسحاق نے روایت کی ہے کہ جنگ بدر کے دن حبیب بن یصاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کندھوں کے بیچ میں دشمن کی تلوار اس زور سے لگی کہ
کہ ایک طرف سے حصہ کٹ کر لٹک گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کے لٹکے ہوئے حصے کو ملا کر دم کر دیا، تو وہ اتنا اچھا ہو گیا کہ حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لڑائی میں وار کرنے والے دشمن کو مار ڈالا۔ بہقی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت میں اتنا سخت بیمار تھا کہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ اگر میری موت آ گئی تو جلد آ جائے تاکہ بیماری کی تکلیف سے نجات مل جائے، اور اگر زندگی باقی ہے تو اس مرض سے شفا دے، اور یہ بیماری جانچ کے لیے ہے تو مجھے صبر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سن کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاؤں سے مارا اور فرمایا کیا کہتے تھے، ذرا پھر کہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ وہی دعا پڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کو شفا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں اسی دن اچھا ہو گیا اور اس دن سے وہ درد پھر کبھی نہیں ابھرا۔ سبحان اللہ۔ ابن ابی شیبہ نے ام جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ قبیلہ خشم کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکے کو لے کر کے آئی۔ وہ لڑکا بات کرنے سے معذور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کے منہ پر کلی کی اور اپنے دونوں ہاتھ دھو کر اس پانی سے یہ کہہ کر عورت کو دیا کہ یہ پانی لڑکے کو پلا دے اور اس کی دونوں آنکھوں میں بھی لگا دے۔ عورت نے جب اس پر عمل کیا تو وہ لڑکا فوراً باتیں کرنے لگا اور اتنا عقل مند ہو گیا کہ دوسرے لوگوں کی عقل پر اس کی عقل فائق زیادہ تھی۔ بہقی نے ابن اسحاق سے روایت کی ہے کہ جنگ احد میں قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں تیر لگا جس سے آنکھ بہہ کر کے رخسار پر آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر چاہو تو یہ آنکھ اچھی ہو جائے تو میں اس کی جگہ پر رکھ دوں، اچھی ہو جائے گی، اور اگر تم چاہتے ہو کہ جنت ملے تو صبر کرو۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت تو بڑا اچھا انعام ہے لیکن مجھے کانا ہونا برا معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ اچھی کر دیجیے اور جنت کے لیے بھی میرے واسطے اللہ سے دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ کا ڈیلا اٹھا کر کے اس کو اس کے حلقے پہ رکھ دیا اور وہ اتنی روشن ہو گئی کہ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ روشنی ہو گئی، اور ان کے لیے جنت کی بھی دعا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بہت مشہور ہے، اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو فخر تھا کہ ان کے بزرگ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اچھی ہوئی تھی۔ چنانچہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے عاصم عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے زمانہ خلافت میں آئے تو عربی کے اشعار پڑھتے تھے، جس کا ترجمہ یہ تھا کہ میں انہی کا پوتا ہوں جن کی آنکھ لڑائی میں رخسار پر بہہ کر آ گئی تھی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اتنی اچھی ہو گئی تھی کہ پہلے سے زیادہ روشن تھی۔ مبارک ہے وہ آنکھ اور مبارک ہے وہ ہاتھ جس نے پھر سے آنکھ لوٹا دی۔ امام ترمذی اور بہقی کی روایت ہے کہ غزوہ ذی قدر میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر سے زخمی ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخم پر اپنا لعاب دہن مل دیا جس سے زخم بالکل جاتا رہا۔ امام بہقی نے سمی بن عطیہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جوان لڑکا لایا گیا۔ یہ لڑکا پیدائشی گونگا تھا، ان سے بات نہ کی تھی، اس نے ابھی تک کسی سے بات نہ کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا کہ آپ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس نے بولنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امام بہقی اور ابن ابی شیبہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت اپنے پاگل لڑکے کو لے کر حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کے سینے پر ہاتھ پھیروا، اس نے اس زور سے قے کی کہ اس کے پیٹ میں سے کتے کے کالے پلے کی طرح ایک چیز نکلی، اور اس کے بعد وہ لڑکا اچھا ہو گیا اور اس کا جنون دور ہو گیا۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماروں کے اور پریشان حالوں کے واقعے میں بارے میں بے شمار معجزات ہیں، اور یہ معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت ہیں۔ آپ کو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہیں،
اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات ہمارے لیے باعث فخر ہیں، اور ہمیں اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات سے نوازا ہے، اور ایسے معجزات جو تمام نبیوں میں الگ الگ تھے، ان تمام معجزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جگہ اکٹھا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔